کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. پیسے نہیں ہوتے، ٹائم نہیں ہوتا. میرے جو اسٹوڈنٹس کے گروپ میں سے ایک میری ایسی اسٹوڈنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے لیے انسپیریشن بننے جا رہی ہے. سعدیہ کون ہے؟ ایک لڑکی ہے ارے جو واہ. کہ بہت بڑے شہر سے نہیں آئی، ٹھیک ہے. جہاں پہ لڑکیوں کو باہر نہیں بھیجا جاتا کام کرنے کے لیے. اسٹڈیز بھی نہیں کرائی جاتی؟ نہیں. آپ کی فیملی کی کوئی فائنینشیل پرابلمس تھیں؟ کہ آپ کے حالات بہت برے تھے؟ کہ آپ گھر میں پیسوں کا مسئلہ تھا؟ کیوں انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے؟ کیا بھائی آپ کے پیسوں پہ جینا چاہتے تھے؟ آسٹریلیا کی مجھے کمپنی نے انٹرنشپ دے دی تھی. کہتی ہے شادیہ مجھے لگ تو فراڈ رہا ہے، تمہیں کون ہائر کر سکتا ہے یار. اچھا. اور میرا ٹانگیں کھینچنے والے ہمارے ہر جگہ ہیں نا. استاد اور والدین اپنے پیار میں اپنے کنویں میں رہتے ہوئے بہترین فیصلے کرتے ہیں، لیکن ان کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ جب آپ کسی کو پہلے ہی نیگیٹو انسٹالیشن کر دیتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کہاوت ہے، اولڈ از گولڈ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یوتھ از پلیٹینم. اور اس کو اقبال نے کیسے کہا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. میرے پاس بہت سارے ایسے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، کالیں آتی ہیں کہ سر ہم آپ کے کورس کرنا چاہتے ہیں، سر ہم علم لینا چاہتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے، سر اور بھی کورسز کرنا چاہتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے، ٹائم نہیں ہوتا، سر یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میرے ہر بیچ میں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں کبھی اپنی کوئی چیز ایڈورٹائز نہیں کرتا، میرے ہر بیچ میں الحمدللہ کافی لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں سے میجورٹی وہ ہوتی ہے جن کے پاس انیشلی نہ پیسے ہوتے ہیں نہ ٹائم ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں اور وہ ہمت مردہ مدد خدا کے تحت، اپنی مدد آپ کے تحت وہ دونوں کام کر پاتے ہیں. ان کے پاس پیسے بھی آتے ہیں اور وہ ٹائم بھی نکالتے ہیں. بیکاز ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. سو آج میں نے سوچا کہ انہی میں سے ایک میرے جو اسٹوڈنٹس کے گروپ میں سے ایک میری ایسی اسٹوڈنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے لیے انسپیریشن بننے جا رہی ہے. میں اس بچی سے بہت امپریس ہوں، اس کے کام سے بہت امپریس ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی کہانی میں آپ کے سامنے لاؤں. تو میرے ساتھ بیٹھی ہیں سعدیہ آصف. السلام علیکم سعدیہ، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان، فرسٹ کلاس. سعدیہ کون ہے؟ ایک لڑکی ہے ارے جو واہ. کہ بہت بڑے شہر سے نہیں آئی، ٹھیک ہے. اور کتنے چھوٹے شہر سے آئی ہے؟ جہاں پہ لڑکیوں کو باہر نہیں بھیجا جاتا کام کرنے کے لیے، جہاں پہ میری ایج کی لڑکیوں کو زیادہ تر شادی ہو جاتی ہے یا پھر ان کو آگے اسٹڈیز کے لیے گھر بٹھایا جاتا ہے. اسٹڈیز بھی نہیں کرائی جاتی؟ نہیں، اب تو کروائی جاتی ہیں بٹ جاب اور یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں. تو سعدیہ کی ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھیں. سعدیہ کے بیک گراؤنڈ کیسا تھا؟ سعدیہ نے اپنی اسکولنگ کہاں سے شروع کی اور اس کے بعد اسکول میں کیا کیا؟ کوئی آپ شروع سے ہی انڈسٹریس تھی، اسی طرح شروع سے ہی آپ چیزیں کرتی تھی، یا سعدیہ کی گرومنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ اچھا، بیسیکلی میں جو پیک سے پڑھی ہوئی ہوں، پی سی چشمہ سے، اور اس وقت میرے مائنڈ میں آلریڈی یہ ڈال دیا گیا تھا کہ آپ نے جب 18 ایئرس کا ہونا ہے تو اس وقت آپ نے کچھ خود انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اچھا، یہ کس نے ڈالا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ. آپ جہاں پہ خود کہہ رہی ہو کہ جہاں لڑکیوں کو انڈیپینڈنس نہیں سکھائی جاتی، تو وہاں پہ یہ آپ کے مائنڈ میں کس نے ڈالا؟ میری فیملی اس طرح کی نہیں تھی. میرے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے میرے مائنڈ میں ڈالنا ہے، ایون اس وقت میں 8th کلاس میں تھی، تو میرے مائنڈ میں انہوں نے ڈالا کہ آپ نے 18 ایئر کا تھوڑا بہت آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. تو میں نے اپنا 10th میں ہی اسٹارٹ کر دیا، اپنا فائیور کا اکاؤنٹ بنایا، وہاں پہ اسٹارٹ کیا. بٹ ایک سیکنڈ سر، تو آپ انڈیپینڈنٹ ہونا کیا آپ کے مطلب جسٹ اف یو ڈونٹ مائنڈ شیئرنگ اٹ، یو کین آلویز اگنور اٹ، کہتے ہیں گوگلی کرا سکتی ہو آپ، لیکن کیا آپ کی فیملی کی کوئی فائنینشیل پرابلمس تھیں؟ کیا آپ کے حالات بہت برے تھے؟ کہ آپ گھر میں پیسوں کا مسئلہ تھا؟ کیوں انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے؟ کیا بھائی آپ کے پیسوں پہ جینا چاہتے تھے؟ بیسیکلی میرے فادر ماشاء اللہ بہت امیر ہے، وہ گولڈ اسمتھ ہیں سونار. اچھا، ماشاء تو اللہ. ان کا ایسا کوئی ایشو بھی نہیں تھا، وہ ایزیلی ایون مجھے MBBS بھی کروا سکتے، انہیں اس میں بھی پرابلم نہیں تھا. بٹ میرا یہ تھا کہ ایک لڑکی جو کہ اگر وہ مجھے کروا بھی دیں لیکن وہ خود انڈیپینڈنٹ تو ہونی چاہیے نا. اگر کچھ بھی نہ ہو کل میرے پاس، میں خود اتنی تو ہوں کہ اپنے اخراجات کو پورا کر بٹ سکوں. ساتھیہ یہ تو بابوں والی بات کر رہی ہو آپ. یہ آج کا یوتھ جن زی، جسے ہم جن زی کے نام پہ میرے سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی سر یہ جن زی کے مسائل، جن زی، تو یہ تو جن زی اس طرح سوچتی تو نہیں ہے. سوچتی ہے، اگر آپ کا انوائرمنٹ اس طرح کا ہو، ماحول اس طرح ہو، تو آف کورس وہ بھی سوچتی ہے. اور کبھی
ہم جتنا بھی مائنڈ میں وہ کہیں نا جنزی کبھی ہمارے نا جب سوتے ہیں رات کو ایک خیال آتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں کیا آج، کچھ تو کرنا چاہیے ہمیں. اور یہ آپ کو اگین آپ کی موٹیویشن پیسہ نہیں تھی، آپ کی موٹیویشن گروتھ تھی، جو کہ آپ کو آپ کی فیملی سے، آپ کے بھائی سے، آپ نے اس طرح کہا، تو آپ کے پیرنٹس نے بھی سپورٹ کیا اس کانسیپٹ کو؟ اسٹارٹنگ میں میرے پیرنٹس کو نہیں پتہ تھا کہ میں کچھ جو بھی کر رہی ہوں. بیسیکلی میرا MT کیٹ میں نہیں پاس آؤٹ ہو سکی. اب ڈاکٹر بننا چاہ رہی تھی؟ میں نہیں بننا چاہ رہی تھی. انٹرسٹنگ. اوکے. میرے فادر بنانا، وہ ہمارا ایک فادر کی مینٹیلٹی ہوتی ہے نا کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر بنے گی اور بیٹے انجینئر بنیں گے. تو میرے مائنڈ میں بھی انہوں نے یہی ڈالا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. تو میں نے وہ تیاری شروع کر دی، بٹ اس سے پہلے ہی میں کوڈنگ اور یہ چیزیں سیکھ رہی تھی، کانٹینٹ رائٹنگ، SEO، یہ چیزیں. اور آپ گھر میں سب سے بڑی ہو یا کتنے بہن بھائی ہو آپ لوگ؟ میرے بڑے 3 بھائی ہیں اور میں چھوٹی ہوں سب سے. آپ سب سے چھوٹی ہو، اس کا مطلب آپ لاڈلی بھی سب سے زیادہ ہوگی. یس. 3 بھائیوں کی 1 بہن، ٹھیک ہے. تو پھر بھی یہ چیزیں کرنے پہ آپ کو کسی نے یہ نہیں کبھی کہا کہ کی ٹائم ضائع کر رہی ہیں کڑیے؟ نہیں، مجھے کہا تھا. ایون جو بھائی جنہوں نے مجھے خود لگایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑو اور MT کیٹ پہ فوکس کرو. اوکے. اور آپ MT کیٹ کرنا نہیں چاہتی تھی یا ہوا نہیں؟ سچ بتانا ہے. ویسے میں خود بتاؤں، جب مجھے کپس میں بھیجا گیا تھا اور پریپریشن کے لیے، تو میں پڑھ رہی تھی لیکن میں نے محنت بہت کی. میں یہ کرنا نہیں چاہتی تھی، میں خوش تھی اگر میرا نہیں ہوا تھا. لیکن جو پریشر تھا میرے اوپر، اس سے مجھے لگا کہ یار کیوں نہیں ہوا. میں تھوڑا پریشر میں آ گئی تھی اور میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا. بٹ پھر آگے جو میرا وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. انما العسر یسرا. بالکل. تو سادیہ، پھر آپ نے وہاں فائیور وغیرہ شروع کیا میٹرک میں، ٹھیک ہے. کتنی کمائی شروع کر دی اس سے آپ نے؟ $0. $0. کتنا عرصہ کیا؟ میں نے تو 10th میں میرے اپنے بھائی آس پاس باتیں کر رہے ہوتے تھے، بڑے ہیں، اور ویسے ہی وہ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. میں اپنا لیپ ٹاپ لے کے اور بس اسٹارٹ کر دیتی تھی. اپنا اکاؤنٹ بنایا. وہ مجھے سینڈ اپ ہو رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اپنے سینڈ اپ پہ فوکس کرو. تو میرا جب 2nd ایئر کے بعد میرا صحیح فوکس میں نے اپنا LinkedIn پہ لگایا. اینڈ اس پہ میں نے اس وقت مجھے میری صبح 5 بجے ایک میں آسٹریلیا کی مجھے کمپنی نے انٹرنشپ دے دی تھی. اچھا، وہ کیسے؟ میں نے LinkedIn پہ اکاؤنٹ بنایا تھا. انہوں نے انٹرنز ہائر کرنے تھے جنہیں ابھی کام نہ آتا ہو، بیکاز انہیں بھی بینیفٹ تھا. 2 منتھ انہوں نے ہمیں سکھانا تھا، آگے ہم نے ان کے لیے کام کرنا تھا. کوئی ولنگ بھی نہیں تھا کہ ہم فری کام کریں. اسٹارٹنگ میں سب کہہ رہے تھے کہ ہمیں پے کریں. دین انٹرنشپ پہ پے کریں. یس. اچھا، یہ ہماری اس جن زی کی ایک بڑی بیماری ہے کہ ہم، اور میں یہ بیماری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جن زی سمجھتی ہے کہ انٹرنشپ کا مطلب ہے پیسے آنا، رائٹ؟ اچھا، خیر پھر تو دین میری یہ انٹرنشپ، یہ 24 نیوز پہ بھی مجھے انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ آپ نے ایویں آپ کو ہائر کر لیا، اور مجھے ان سے پوچھا تھا کہ ہم 2 منتھس تک آپ کو نہیں دیں گے. میں اتنی خوش تھی کہ مجھے انہوں نے انٹرن بھی رکھ لی ہے. ٹھیک ہے. اٹس کمپلیٹلی اوکے فار می. تو میں نے اپنی مدر کو بتایا. اوکے، اس وقت بہت پرابلمس تھے میری ممی کے بھی کہ یار نہیں کرنا اور اسٹڈیز پہ فوکس کرو. میری اکیڈمی سے کالز آتی تھی ٹیچرس کی کہ اس کو کس کام پہ لگا لے. ایون جس دن فرسٹ انٹرویو میں دے کے آئی تھی، میں نے اپنی ایک ٹیچر کو بتایا کس طرح. کہتی ہے شادیہ مجھے لگ تو فراڈ رہا ہے، تمہیں کون ہائر کر سکتا ہے یار. اچھا، انہیں نے اس دن ہی مجھے، جب میرا ٹانگیں کھینچنے والے ہمارے ہر جگہ ہیں نا. میں کہوں گی نہیں، شاید وہ بھی یہ دیکھ لیں، بے شک دیکھیں. لیکن یہ دیکھو، یہ میں نے کیوں لفظ استعمال کیا؟ میں نے اس لیے کیا ہے کہ استاد اور والدین اپنے پیار میں، اپنے کنویں میں رہتے ہوئے بہترین فیصلے کرتے ہیں، لیکن ان کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ جب آپ کسی کو پہلے ہی نیگیٹو انسٹالیشن کر دیتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خیر اینی ویز. اچھا، کنٹینیو کرو گا. آپ نے کہا انہوں نے انٹرنشپ پر رکھا، پھر آپ کی انٹرنشپ شروع ہوئی 2 مہینے کی. بالکل. اس وقت سب سے زیادہ ٹف ٹائم اس وقت تھا. میں صبح 5 بجے، بیکاز آسٹریلین اور پاکستان ٹائم میں 5 آورس کا ڈفرینس ہے. ان کے 11 o'clock ہوتے تھے، میرے یہ 5 o'clock ہوتے تھے. میں صبح فجر کے ٹائم اٹھتی اور بیٹھ جاتی، ان سے یہ لیتی سب کچھ. دین 7 بجے میری وین آنی ہوتی تھی، میں نے کالج جانا ہوتا تھا، اور اسی طرح رات کو 11 بجے میری یہ روٹین ہوتی تھی. وائی LinkedIn مشہور ہے زمانہ چیزیں، تو آپ کا فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب تھا، تو LinkedIn آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں LinkedIn پہ جاؤں؟ یہ تو بڑا پروفیشنل قسم کا پلیٹ فارم ہے. یہ مجھے بھی یہ ایون میں جب LinkedIn اسٹارٹ بھی کر رہی تھی تو اس وقت میں نے
इंस्टा टिकटॉक ये अनइंस्टॉल कर लिए थे अपने मोबाइल पे, अच्छा, और लिंक्डइन को अपने आप सामने जिंदा रखा। कैसे हो? मैंने अभी तक मेरे मोबाइल में नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ मैं आपको दिखा सकती मजाक हूँ, कर रही हो मैं ये। दिखा सकती हूँ अभी। तो मेरे जिंदा कैसे, मोबाइल सांस कैसे आता है? मेरे मोबाइल में टिकटॉक नहीं है, इंस्टा नहीं है। तो फिर सांस कैसे आता है? आज की जनरेशन को तो सांस TikTok। मुझे आ रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। ये बच्चों ये चीज़ें सुनने वाली हैं, समझने वाली हैं। अच्छा, लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा इंस्टा पे काम है, मैं भी करती हूँ काम। मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे जब मेरा दिल होता है मुझे लैपटॉप तक जाना पड़ता है। हम यूथ हैं, इतने सुस्त हैं कि वहाँ तक जाए तो हमारी अकबर। अच्छा, नीयत ही खराब, मतलब वो हो जाए। सुस्तों का ये हाल है, तो तेज़ वाले क्या करेंगे? तो हम कहते हैं यार क्या खोलना लैपटॉप को, वहाँ पे लॉगिन करें और ये, बस छोड़ो, अगर कोई काम का हो तो डाल दो। अच्छा, तो फिर वही हम वापस आते, तो फिर लिंक्डइन को आपको पता क्या, बिकॉज यूथ को तो लिंक्डइन का पता ही नहीं चलता जब तक वो नौकरी लेने नहीं निकलता है। आजकल पाकिस्तान में इतना किसी को भी नहीं पता। जो भाइयों ने मुझे लगाए हैं उनकी भी अभी तक प्रोफाइल अच्छी अपने नहीं सिर्फ जॉब्स तक ही पड़ी है। अच्छा, तो तो फिर उनको इंटर्नशिप ख़त्म हुई तो उसके बाद आपको इनकम आना शुरू हुई? नहीं, वो क्यों नहीं हुई? इंटर्नशिप के बाद ही थोड़ी बहुत आई थी। आई थिंक रफली $10 इतने मुझे मिले थे, इतने मैंने कमाए थे, 10 to तो उस 15। कंपनी ने आपको फिर हायर नहीं किया फर्दर? उन्होंने मुझे काम किया करवाया था, मैं खुद ही बिज़ी हो गई थी। मेरे सेकेंड ईयर के पेपर्स आ गए थे और मैं प्रेशराइज, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी मदर थोड़ी सी, वो मुझे हायर भी करती थी, नहीं लगेंगी नहीं इंशाल्लाह उनसे, वो मुझे वो भी मोटिवेट भी करती थी, सुबह 5 बजे भी वही उठाती थी। अच्छा, लेकिन मेरे पेपर्स भी इम्पोर्टेंट थे, बिकॉज जाहिर वो है। मेरे पे बहुत कुछ लगा रहे थे, अपनी एफर्ट्स और सब कुछ। जाहिर है क्योंकि ज़ाहिर है वालिदैन जब इतना करते हैं तो हम पे भी फ़र्ज़ है कि हम उनको कुछ तो रिस्पॉन्स दें। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आपने उनको ज्वाइन किया कि फ़र्दर नहीं किया उनके साथ कंटिन्यू? फिर आप, जहाँ तक मुझे याद है, फिर आप लिंक्डइन को भूल गई, ख़त्म हो गई स्टोरी, राइट? मैं एमडी कैट के टाइम जब मैं इवन किप्स में भी थी तो थोड़ी बहुत स्टोरी लगाती थी, बट वो, छुपा के, हाँ, बट वो मेरी फैमिली प्रोफेशनल को ना पता अच्छा, चले। तो बट वो उस तरह से आप प्रोफेशनल नहीं रहा एनीमोर, नहीं, राइट? उस तरह नहीं। हम यहाँ पर इसको ना स्टॉप करते हैं सादिया, हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड इस तरह कि आपका मेरा पहला कॉन्टैक्ट गालबन 23 अक्टूबर में हुआ था। हाँ जी, नवंबर नवंबर, में। अक्टूबर नवंबर उसी में। दिन ही मेरी इसी कंपनी की एक सीनियर से बात हुई थी रात को, और मेरा सुबह टेस्ट था यूनिवर्सिटी का, मैंने बैचलर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो मेरा सुबह टेस्ट था और मेरे फादर ने ही कहा रात को कि यार वो इतनी यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूँगी कि इतनी अच्छी नहीं है, तो आप ना अप्लाई करो, अच्छा नहीं है। मैंने कहा ओके चलो मैं नहीं करती। तो उन्होंने मुझे, मैंने ऑलरेडी उनको बताया हुआ था कि इस तरह मेरा इंटरव्यू है तो मैं सुबह काम नहीं कर पाऊँगी। लिटरली मैंने जब सुबह उन्हें कॉल की, उन्होंने मैसेज का आज तक रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, ज़बरदस्त। तो उस वक़्त आप बहुत एमडी कैट वगैरह जो भी था, जिस तरह भी सिलसिले थे, बट आप बहुत डाउन थी। आपने मुझे ये भी कहा था, मुझे याद है कि वाई एम आई हेयर, मुझे पर्पस समझ नहीं आ रहा, मैं पेरेंट्स को खुश करूं या मैं अपने आप को कुछ करूं। मुझे याद है उस वक्त आप काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब थी, राइट? और इसी तरह, इसी वजह से आपने मुझसे रब्ता भी किया। नाउ फिर मैं ख्याल हमारे शायद 2 सेशंस हुए थे उस वक्त इनिशियली, अगर मुझे यहाँ तक याद है। आई थिंक सो। और उसके बाद मैंने आपको बताया था, आपने मुझसे मेरे वो यूट्यूब देखा तो आपने मुझे कहा जी मैं आपके कोर्सेज़ करना चाहती हूँ। फिर मैंने आपको कोर्सेज़ की फ़ीसेस बताई, तो आपने मुझे कहा सर मेरी फैमिली मुझे भी याद है 50,000 का पीसी में खाना खाने की इजाज़त दे देगी, महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त दे देगी, महंगे से महंगा कपड़ा लेने की इजाज़त दे देगी, लेकिन इन चीज़ों को कोई रेलेवेंस नहीं दी जाती। एंड बाय द वे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, माशाल्लाह इसी फैमिली ने इस बच्ची को ऐसा ग्रूम किया हुआ है, तो ये फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी मेंटेलिटी का प्रॉब्लम है, हमारी और इन्वायरमेंट की कि वो लोग क्या कहेंगे यार, क्या कर रही है, कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है, क्या हो गया। क्योंकि अगर बुखार हुआ हो तो हम कहेंगे डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अगर वो मतलब मुझे याद है जब सादिया ने पहली दफ़ा मुझे वो लिखिया था, तो आपके फादर को आपने शायद कहा था कि मैं कोई एमडी कैट की तैयारी की किताब ख़रीदने के लिए सेशन करना चाह रही हूँ, मुझे नेट की तैयारी करने का, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर आपने मुझे याद है कि 2 या 3 हफ्ते आप गायब हो गई थी। आपने कहा कि जी मैं तो ये कर ही नहीं सकती, राइट? एक सेशन मैंने लिया था। हाँ, एक सेशन बाद 2-3 हफ्ते गायब हो गई थी। फिर आप दोबारा आई। सादिया ने मुझसे कहा कि मैंने सादिया पूछा कि आप क्या कर सकती हो, अगर फैमिली नहीं कर रही सपोर्ट, तो हमारा जो टैग लाइन है यूथ का, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, राइट? तो जाहिर है पैसा वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन पैसे थे नहीं। तो
سعدیہ پھر آپ کو کیسے خیال ہے آپ نے کیوں کورسز کیے اور کیسے کیے؟ اچھا، آپ سے ملنے سے پہلے بھی نا میں یہ چیزیں کر رہی تھی لنکڈ پہ سب کچھ، بٹ مجھے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو رزلٹ ملنا ہے اس سے پہلے زیادہ محنت ہوتی ہے رزلٹ کے ٹائم کی ہوئی محنت سے. اس وقت میں بہت ڈیلی اس سے زیادہ محنت کر رہی تھی جو آج کر رہی ہوں. مجھے کریڈٹ نہیں دینا چاہتی آپ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. نہیں سر جی، آپ کا ہی تو ہے. جب میں مذاق بعد کر میں رہا بھی ہوں یار، مذاق کر رہا ہوں، پلیز کنٹینیو. اچھا، تو دین میں نے آپ سے بھی کانٹیکٹ کیا اینڈ اس سے تھوڑی موٹیویشن، بہت زیادہ ہی موٹیویشن آئی. میں نے لنکڈ اسٹارٹ کیا اینڈ اس پہ پوسٹنگ کی، بٹ پھر کبھی وہ اپس اینڈ ڈاؤنس آ جاتے تھے. جیسے ہماری لائف، وہ میں اپنے لنکڈ کورس بھی اب کرواتی ہوں نا، تو میں کہتی ہوں ہماری جو لائف ہے نا وہ ایک ویو لینتھ کی طرح ہے. آف کورس، کبھی ہیپی ہوتے ہیں، کبھی سیڈ ہوتے ہیں. کیونکہ اگر وہ اسٹریٹ لائن ہو جائے نا ہوئے تو ہم مر گئے. تو وہ ختم. وہ آپ دیکھ لو اسپتال میں بھی جب وہ ہارٹ ویو ہے نا تبھی وہ ویو ہے، بالکل اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. یہ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا صحابہ کہ ایمان کے بارے میں کہ جی ایمان جو ہے وہ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے. تو وہ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ لائف از. بالکل بالکل. اچھا تو پھر آپ نے مجھے یاد ہے جب آپ نے پہلے کورس کے لیے رجسٹر کرنا تھا تو آپ نے مجھے یہاں تک سعدیہ مجھے کہنے لگی سر وہ میرے پاس ایک کلائنٹ آ گئے ہیں دبئی میں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ ان سے پیسے کیسے لینے ہیں. مجھے پتا نہیں تھا کہ کس طرح پروسیس ہوتا ہے، بیکاز اب ورک اور اس پہ آپ کرتے ہو. اس وقت میری ایج 16-17 کے درمیان تھی، تو میں اپ ورک پہ اکاؤنٹ بنا بھی نہیں سکتی تھی بیکاز اس کی 18 ایئرس ہوتی ہے، اور فائیور پہ مجھے پتہ نہیں تھا ایسٹ، تو اس لیے، اور بینک اکاؤنٹ میرا تھا نہیں. تو وہ اچھا خیر وہ پہلا میرا خیال آپ کا پہلی بڑی کمائی وہی $50 والی تھی رائٹ؟ ہاں، جو دبئی سے میں نے کیا تھا. دبئی سے کیا تھا رائٹ. سو کیسا فیل ہوا تھا سعدیہ اس وقت؟ اچھا تھا، بہت اچھا تھا. میں یہاں پر نا ویوز یہ ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اس بچی نے مجھے یاد ہے جب میرے پہلے کورس کے لیے مجھے اس نے رجسٹر کیا اور اس نے مجھے کہا کہ سر یہ میرے $50 آئے ہیں تو لیکن یہ کافی نہیں ہے. تو میں نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ آپ کے پیسے آنے ہی آنے ہیں رائٹ. اور الحمدللہ اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک شی از ایور اسٹاپڈ. آپ نے ماشاء اللہ میں خیال پہلے آپ نے ماسٹر یور لائف کی ایک پہلی کلاس اٹینڈ کی تھی. میں نے بالکل جب آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا اکتوبر میں، جیسے آپ بتا ماسٹر یور لائف شروع ہو رہا تھا، اس میں نے ایک سیشن لیا تھا ماسٹر یور لائف، اینڈ دین پھر میں چلی گئی تھی. پھر میں نے آپ سے کانٹیکٹ ایٹ سچ نہیں کیا تھا ایگزیکٹلی 2-3 ہفتے تک. اینڈ دین پھر میں آپ سے پھر سعدیہ نے سلوا کیا، پھر سعدیہ نے NLP کیا، باڈی لینگویج کیا، اور اب ماسٹر یور لائف پراپر کر رہی ہے. سو یہ جو اور مزے کی بات سعدیہ آپ نے گھر والوں سے کو کیسے کنونس کر کے ان سے پیسے لیے ہیں ان کورسز کے؟ یہ سارے پیسے میں نے خود دیے ہیں. نہیں 1 روپیہ بھی سعدیہ آج سچ بتا دو کیمرے پہ. میں نے 1 روپیہ بھی اپنے گھر سے نہیں لیا. ایون آج بھی میں اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں نا کہ اتنے لیے ہیں تو میری ممی کہتی ہیں پاگل ہو تم نے اتنے پیسے ان کورسز پہ لگا لیے. ممی کی زبان میں بتاؤ سرائکی میں وہ جملہ سننا چاہتا ہوں میں، مجھے کئی دفعہ سن چکا ہوں، میں چاہتا ہوں میری آڈیوز بھی سنیں. چلے میں ابھی تو اسی طرح کہہ دیتی ہوں بٹ وہ مجھے بہت ڈانٹے گی. کوئی بات نہیں، میں پہلے معذرت کر رہا ہوں ممی آپ سے، ٹھیک ہے جی. تو کملی ہے جو تے اتنے پیسے لائن چا تو ون کے کوئی برانڈ تو ایک ڈریس گھن چا کتنی شاپنگ تو کر سکتی ہیں اتنا شیئر تے لائن. اب یہ دیکھیں، اور اگین ممی اپنے پیار میں کہہ رہی ہے نا کہ تم نے پیسے اگر کمائی ہیں تو کوئی کپڑے لے لو، برانڈڈ چلے جاؤ، یہ کر لو، جوتے لے لو. سو یہ میں جو بار بار کہتا ہوں نا یوتھ، آئی ایم سوری، ہم لوگوں کا قصور ہے. ہماری جنریشن نے آپ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا، ہماری جنریشن نے آپ لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا. ہم شاہین بنے نہیں، ہم آپ کو شاہین بنانا چاہتے ہیں رائٹ. بٹ آپ شاہین ہیں، آپ ہی ہیں. یہ بھی شاہین بیٹھی ہے میرے سامنے ایک، تو اگر یہ کر سکتی ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے. خیر اینی ویز اس دن جس دن میں نے ممی کو بتایا تھا وہ پوری رات گنتی رہی تھی کہ ادھر میں لگاتی تو کتنے پیسے بچ بھی جاتے. اب ممی سے تو یہ مار اب نہیں میں بچاؤں گا، میں نے پہلے کی گارنٹی دی. NLP آپ کو پتہ ہے کتنے کا ہوتا ہے؟ آئی تھنک جو بھی تھا چھوڑو، جو بھی تھا اس کی اماؤنٹس کو چھوڑیں ہم ابھی تو. لیکن
दे आर ऑल एक्सपेंसिव कोर्सेज, दे आर नॉट चीप, राइट नाउ। सदी वो आपने सब कुछ किया, फिर उसके बाद आपने मुझे याद है आपने मुझे ये बताया था कि मैंने घर वालों के लिए भी कोई गिफ्ट लिया था। मैंने उन्हें बहुत मतलब काफ़ी दफ़ा ट्रीट दिए हैं, और एक दफ़ा मम्मी को भी ड्रेस और इस तरह कैसा होते फील हैं। होता है? वो जो फीलिंग होती है ना, लिटरली ऑसम होती है। आप अपने कार्ड से पे कर रहे होते हो, और मैं उसे नहीं बयान कर व्यूअर्स, आप सोच सकती। रहे होंगे कि मैं माइंड इंजीनियर अली साहब को किया हो गया, ये किस किस्म की पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरी वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है। क्यों? क्योंकि मैं ये जो माइंड सेट है ना, मैं अच्छा सर मैं इस माइंड सेट को आपके सामने लेके आता हूँ। आप जिस इलाके से हो या किसी भी जगह से, सर मैं तो स्टूडेंट हूँ। मैं आपके सामने जुमले बोलने जा रहा हूँ जो मेरे पास डेली आते हैं। सर मैं स्टूडेंट हूँ, सर मैं हाउसवाइफ हूँ, सर मैं एक आम सी मेरा लड़की हूँ, हस्बैंड नहीं पैसे मेरा देता, हस्बैंड नहीं पैसे देता, मैं एक आम सी लड़की हूँ। सर मेरे मैं फादर तो यूनी के लिए भी पैसे बहुत मुश्किल एग्जैक्टली से ठीक है, देते हैं। मैं एक आम सी लड़की हूँ, मैं कैसे ये कर लूँगी। एक सादिया, और एक सादिया से पहले मेरे पास एक बच्चा था जो स्वात के इलाके का था, जो कि एक मज़दूर का बेटा था। उसने जब मुझे सिलवा करना था, वो मुझसे उसने कहा सर मैं 2 साल पैसे इकट्ठे किए हैं कि मैंने आपसे कोर्स करना है। मैंने कहा कितने किए हैं? तो जो भी उसने अमाउंट बताई बहुत ही मिनिमल थी, ठीक है। मैं कहा बेटा आ जा कोर्स पे। किए तो है ना किए तो उससे। है ना, एफर्ट की उसने, राइट। बिल्कुल। सो सदी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारे एक्सक्यूज़ेस हैं, क्या हर लड़की या हर लड़का आपकी एज में, आप अभी 19 की हो माशाल्लाह, हाँ जी, ठीक है, 19 की। क्या आपकी एज में ये सारे पैसे इकट्ठे कर सकता है, या ये सिर्फ सादिया का फ्लूक लगा है? पैसों की बात नहीं है, आप अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी ग्रोथ की तरफ जाओ, और जो आपका एक दिल कह रहा है ना जो बात, वो सुनो और आगे हाँ, लेकिन कंटिन्यू अगर करो। आपका दिल कह रहा है कि जी मैं ये करना चाहती हूँ, ये कोर्सेज मेरे लिए ज़िंदगी बदल देंगे। मैं कोर्सेज की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ये मेरे कोर्सेज छोड़ दो, बुक्स बाय द वे। यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊँ, सादिया ने मुझे कहा कि सर मैं जब पैसे इकट्ठे होते हैं ना, तो मैं उनसे जाके बुक्स खरीद लेती हूँ। आपने जब कहा, आपने कहा क्या लेती हो, मेकअप जाके लेती हाँ हो और इन चीज़ों पे पार्लर जाती हो? हाँ, आपने ये कहा था आई एग्जैक्टली थिंक। एग्जैक्टली। तो आपने क्या कहा? इसने कहा मैं बुक्स लेती हूँ। यूथ आप बुक्स खरीदते हैं? सोचिएगा, क्यों बुक्स लेती हो? आपके साथ बाकी भी यूनियन में लड़के लड़कियां बुक्स पढ़ते हैं। मुझे ये कहा जाता है कि यार ये जो वो हमारे आजकल जेन ज़ी में कहा जाता है कि ये बच्चा वो थीटा है, कि बहुत पढ़ने वाला। तो ओके। वो समझा जाता है, हालांकि वो आप नॉर्मली एक बंदा पढ़े ना तो बहुत। अब मैं उसी अभी आप पिछली बात कह रहे थे कि आपने ये जो सब किया, ये पैसे ये क्यों, हम कैसे कोर्स करने थे और ये सब कुछ। तो मैं वही उस दिन द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, शायद आपने भी पढ़ी हो बिल्कुल, बुक। रॉबिन शर्मा। बिल्कुल। तो उसमें वो यही कह रहा था कि आप ड्रीम बनाते हो कि यार मैंने अचीव कर लेना है, आप लिख भी लेते हो। अब आप बैठते रहो, मैंने चलो कल मैंने 55 मेरा केजी मैंने वेट करना इस मंथ। आप बैठ के सोचते रहो, करो कुछ नहीं, क्या फ़ायदा है। मैं भी सोचती रहती, नहीं मैंने एनएलपी भी करना है, मैं सर्टिफिकेट लेके शायद आज आपके साथ खड़ी भी हो लेने के लिए, लेकिन मैं सोचती रहूँ कुछ नहीं होना, कुछ तो मुझे करना भी अमल पड़ेगा। से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इकबाल ने इसीलिए कहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं कुम गेट अप टेक एक्शन, ठीक है। बिल्कुल। सो अमल, एक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो हमारे एनएलपी के भी हम पढ़ते हैं सक्सेस फार्मूला, उसका पहला वर्ड ही एक्शन है, राइट। तो सदी कमिंग बैक टू दैट सेम पॉइंट कि ये जो यूथ है जो हमारा, इनके पास जो ये बहाने हैं, इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? आपको चलो फैमिली की तरफ से एक डायरेक्शन दे दी गई। मुझे अभी भी कहा जाता है आपकी तो फैमिली थी इसलिए आपने कर लिया। इवन मेरे कज़न्स भी, वो पहले मैं उन्हें मैंने जो ये स्टार्ट किया था, एक अभी तक याद है, मेरी एकेडमी में एक फ्रेंड थी, उसने कहा था यार एक स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है ऑनलाइन अर्निंग, तो ये स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस दिन माइंड बनाया था कि यार अब इसको पकड़ के रखना है। जिस तरह मैंने 10th में छोड़ा था ना, इसको मैंने नहीं छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। मैं MD कैट में भी थी बट लगी रही, छोड़ा उस वक्त भी लगी रही, रोती थी, बैठ के सुबह फिर स्टार्ट करती थी, कोई नहीं बात। दिल करता था कि मैं भी जाऊं, पार्टियां करूं दोस्तों के साथ, मैं भी फिरूं उस सहेलियों वक्त के मेरे साथ। कोई फ्रेंड्स मतलब नहीं मैं एक थे। जनरल एक बात कर रहा हूँ कि कजन्स के साथ बंदा चला जाए, खाए पिए घूमे फिरे। बाय द वे व्यूअर्स, मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ, सादिया ने सिर्फ ये सीखा नहीं है, सादिया ने सिर्फ इससे कमाया नहीं है, अब ये माशाल्लाह सिखा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सादी
سیکھنے سے اب سکھانے کا سفر نمبر 1 کیسا ہے؟ نمبر 2 آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا وہ بس سیکھ کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ خود ہی پوچھ لیں. وہ تو میں پوچھوں گا, لیکن میں جنرلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چلو پہلے پہ آتے ہیں, سیکھنے سے سکھانے کا عمل کیسا ہے اور آپ کیسے سکھاتی ہو لنکڈ ان؟ پہلی بات میں نے یہ جو سٹارٹ کیا تھا سکھانے والا, یہ بیک ان 2023 کیا تھا آئی تھنک. اس وقت میری بھی جب میری فرسٹ ارننگ ہوئی تھی اور سیکنڈ اس طرح یو ایس اینڈ دین, تو میں نے ایک تھی یونیورسٹی کی ہی تھی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میرے پاس تو کچھ پیسے نہیں ہیں. میں آج سب کو ہی بتا رہی ہوں کہ لٹرلی میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے 2000 دو, صرف 2000 میں فری میں تمہیں دیتی ہوں. آج وہ میں بتاؤ کوئی بات نہیں, کھل کے بتاؤ. آج میں اس کو آئی تھنک جو وہ والا کورس ہے, اب آف کورس اس میں چینجز تو ہو گئی ہیں, اس کو 45,000 کا سیل کر رہی ہوں. لوگ لے رہے ہیں بٹ اس وقت میں یہ فری کر رہی تھی. اور اس نے نہیں کیا, اس نے ایک کلاس لی, اس نے مجھے کہا, میں نے کہا چلو یار آپ یہ کر لو اینڈ دین میں نیکسٹ کرتے ہیں. اس نے کہا جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ کو کال کر لوں گی اور ہم تب کر لیں گے. اور وہ دوبارہ وہ ضرورت نہیں محسوس ہوئی؟ بالکل بھی نہیں ہوئی. اب یہ اپرچونٹی لاسٹ ہے یا اور یہ وہ بہانے بازی ہے کہ ٹائم نہیں پیسہ؟ حال 2,000 روپے میں جو چیز, اور بائی دا وے آپ نے جو بتائی ہے پرائس یہ بہت کم ہے. لنکڈ ان کے جو کورسز لوگ کراتے ہیں. اچھا سر مجھے یہاں پر میں ایک چیز چھوٹی سی بتانا چاہتا ہوں کہ لنکڈ ان کوئی بھی یوتھ اگر یہ آپ سے جو سن رہے ہیں وہ لنکڈ ان پہ کیوں آئیں؟ کیا لنکڈ ان میں کمائی کی اپرچونٹی زیادہ ہے یا اس پہ لوگ کم ہیں, نیش مارکیٹ ہے, تو اس میں تو پھر بہت ٹف نہیں ہو جاتا؟ اوکے, آپ نے لنکڈ ان کا اسٹیٹ دیکھا ہے کہ کتنے لوگ یوز کرتے ہیں؟ میں تو بالکل ان پڑھ آدمی ہوں. ٹھیک ہے, 98% لوگ لنکڈ ان یوز نہیں کرتے. وہ لنکڈ ان سے مطلب کہ وہ ویکلی ایک پوسٹ بھی لنکڈ ان پہ نہیں لگا. 98%؟ یس 98%. تو پھر تو اس میں فائدہ کوئی نہیں ہوا لنکڈ ان میں, پھر تو ہمیں فیس بک پہ جانا چاہیے. کمپٹیشن تھوڑا ہے, آپ کر سکتے ہو. اوکے, اونلی 2% ہیں. اونلی 2%. آپ جاؤ کرو. تو وہ پھر آپ سے کیوں کرواتے ہیں, وہ خود کیوں نہیں کر سکتے اپنی پوسٹیں؟ جو اب آلریڈی جو جیسے اب جس نے برانڈنگ کروانی ہے وہ دوسرے کاموں میں بزی ہے, وہ پہلے سیکھے پھر کرے, اس کے پاس تو ٹائم. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, لنکڈ ان پہ تو میری بھی لنکڈ ان تھی, بائی دا وے میری لنکڈ ان بھی اب سعدیہ ہی مینیج کرتی ہے, ٹھیک ہے. میری لنکڈ ان تھی تو میں تو اس پہ اپنی کہانیاں پہلے بھی لگا رہا تھا اپنے. کیسے آپ کا ہوا ہے؟ تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا, وہ آئی کین سی دیٹ کہ آپ وہ اسٹوریز لگاتی ہو, تو وہ میں بھی تو لگاتا تھا پہلے, تو یہ کیا فرق ہوا ہے؟ آپ جو آپ کے آڈینس ہیں وہ کون ہے؟ آف کورس وہ کارپوریٹ والے ہی ہیں زیادہ تر. جنیرک بات کر رہی ہوں, کون ہے؟ ہاں جنیرک میں تو جو ہیومنز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. ہیومنس کی فیلنگس سب کچھ ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اسی کا ہم نے ایک ٹچ دینا ہوتا ہے اسٹوری میں. اوہ, اسٹوری تھیراپی. جو اگلے آپ کا شاید ماسٹر جو لائف میں بھی اسٹوری ٹیلنگ آتی ہے. بالکل ٹھیک آتی ہے. ہے. ہمارا یہاں پہ زیادہ جو میں اپنا سیشنز کرواتی ہوں اس میں میرا پہلا پورا سیشن اسی پہ ہے, پرسونا پہ. اسٹوری کیسے کر رہا ہے؟ اسٹوری لکھتے کیسے ہیں. اکثر لوگوں کا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یار اسٹوری مطلب ہم کیوں لوگوں کو بتائیں. یہ میں اگزامپل دیتی ہوں, میری ایک کلائنٹ تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں اپنے بارے میں کیوں بتاؤں, میں صرف چیز بیچنا چاہتی ہوں, میں کیوں بتاؤں. اوکے, میں نے اس سے کہا آپ 2 شاپس کنسیڈر کرو, ایک اے ایک بی. اے پہ جاتے ہو, وہ کہتا ہے کہ یار یہ کپڑے آپ جا کے لے لو. بی پہ جاتے ہیں, جیسے ہماری مدرس جاتی ہیں, تو انہیں کہتے ہیں کہ باجی آپ لاسٹ ٹائم بھی آئی تھی نا, اچھا آپ نے اس کلر کا, اچھا یہ والا اسٹف چل رہا ہے, نہیں آپ اس طرح کا نہ لیں بیکاز یہ اچھا نہیں ہے آج کل کے لیے, اس طرح کا لیں, اس کا کلر بھی اس طرح. اب میری خود مدر جو ہے نا وہ شاپ پہ جاتی ہیں, لیکن شاپ میں بھی اس بندے سے لیتی ہیں جن سے انہوں نے پہلے لیا ہوتا ہے اور ٹرسٹ ہوتا ہے. بٹ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ٹرسٹ وہ پہلے اس نے بلڈ کر لی ہے, اس وجہ سے. تو اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ شاپ اے سے لیں گے یا شاپ بی سے, آپ بتائیں کس سے لیں گے؟ آف کورس شاپ بی سے. یہی ڈفرینس ہے. ایون ہم قرآن میں بھی ہم اب حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, ان کو جب بھی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے تو ہمیں ان کی سٹوریز آتی ہیں. اچھا حضرت عیسیٰ کی وہ, حضرت موسیٰ کی فرعون والی آتی ہیں. بالکل آتی ہیں, قرآن میں تو ہے ہی ساری سٹوریز. یہی وجہ ہے. اور وہ سٹوریز بھی ہمیں, وہ ہم انشاءاللہ اسٹوری ٹیلنگ کے اوپر میں مزید بھی ڈیٹیل آپ سے کریں گے سعدیہ. انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ سعدیہ کہ
آپ نے مجھے کہا تھا کچھ دن پہلے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ہر اس لڑکی کو جو گھر آپ کا بیٹھی ایک ہوئی، دوسرا کوشچن تھا آپ نے پورا نہیں او کیا ہاں سوری پلیز پلیز کہ پلیز، آپ نے لنکڈ ان ہی کیوں کیوں چوز چوز کیا؟ کیا؟ فیس بک تھی، یوٹیوب تھی، ہر انسان کے لیے نا کوئی اسپیسیفک پلیٹ فارم. سعدیہ کافی پینا نہیں چاہتی اس لیے مائنڈ نہ کیجیے گا، نہ یہ چائے پی رہی ہے نہ کافی، اس لیے میں اکیلا پی رہا ہوں. بعد میں لوگ کہیں جی آپ نے سعدیہ کو کچھ پلایا نہیں. اچھا سوری. اٹس اوکے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہر بندے کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے. جیسے کوئی اب میرے ساتھ ہی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا، انہیں میں نام نہیں لوں گی، کچھ لوگ ہیں جو بہت بلاگرز بہت اچھے ہیں بٹ وہ نہیں آ سکتے ادھر اوپر بیکاز انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں شاید ادھر نہ جا سکوں، میری اچھی وہ نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ اسپیسیفکلی آپ اسی چیز پہ رہیں، ایکسپیرینس کریں. آپ اپ ورک چلائیں، ایون فیس بک پہ سیل کریں. میری ایک اپنی اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتی ہے میں لنکڈ ان سے زیادہ فیس بک پہ کلائنٹس لے لیتی ہوں. سدی کبھی دل کیا ہے ولاگنگ کرنے کا؟ کبھی دل کیا ہے کہ میں بھی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ وائرل ہو جاؤں؟ کبھی یہ دل کیا؟ کس کا دل نہیں کرتا؟ تو آپ پھر وہ ادھر کیوں نہیں جاتی؟ آپ کیوں پروفیشنل اپنے آپ کو گروم کر رہی ہو؟ آپ کو تو پیسہ تو یہاں وہاں سے اس سے زیادہ مل سکتا ہے، تو کیوں نہیں جاتی سعدیہ؟ انسان کی ایک اپنی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. آئی تھنک یا یہ $1 ملین کا آنسر ہے بائی دا وے، $1 ملین کا. اور عورت کا اللہ نے عورت کو کس لیے بنایا ہے کہ وہ جو اندر کے معاملات ہیں وہ سنبھالے، جو مرد ہے وہ باہر کے سنبھالے. تو کیوں نہ ہم اندر بیٹھ کے بھی تو کام کر نہیں سکتی؟ سعدیہ آپ نے دل جیت لیا آج، بیکاز یہ وہ جواب ہے جو میں یوتھ اسپیشلی ان بچیوں کے لیے چاہتا ہوں یہ سمجھیں کہ آپ اندر بیٹھ کے بھی آپ وہ پھر اس میں آ جاتی بات فیملی ولاگنگ کیے بغیر بھی آپ ماشاء اللہ ایسے طریقے سے اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا، والد کا ایک بازو بن سکتے ہیں، بن سکتی ہیں. بالکل وہ جو ہے نا آپ کے پردے میں بھی، آپ کی عزت میں بھی، جس طرح سعدیہ نے بہت زبردست سعدیہ آپ نے جواب دیا. اچھا سعدیہ اب اس کی طرف چلتے ہیں جو میرا اگلا سوال آپ سے کرنے جا رہا اب تھا. اس پہ بہت ساری عورتوں کا یہ بھی آئے گا تو آپ کیوں یونیورسٹی جا رہی ہیں جب آپ کہہ رہی ہیں کہ عورت تو گھر بیٹھ کے کر سکتی ہے؟ آپ کیوں اپنی فیملی سے دور ہیں، یہاں رہ رہی ہیں؟ یہ سب کچھ یہ اسلام میں یہ تو نہیں ہے. حضرت ختیجہ کرتی تھی نا بزنس سب کچھ، بریلینٹ. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ غدیہ کرتی تھیں، اماں عائشہ کرتی تھیں، انہوں نے بالکل بھی پڑھاتی تھیں وہ. بالکل بالکل سعدیہ، ہم ویری ویری کمپٹیشن میں آئیں لیکن ہماری بھی تو ایک باؤنڈریز ہیں، ان کو بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے. ایبسلیوٹلی سعدیہ. آئی ایم شیور یوتھ یہ آپ ہی میں سے ہے، بابے کی عمر کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے لیکن لرن تو آپ سے ہی کیا ہے نا. میرا لرن دیکھو بات پتہ کیا سعدیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کہتے ہیں شکر خورے کو شکر دے دیتے ہیں. آپ کے اندر علم کی تڑپ تھی، بڑھنے کی تڑپ تھی، گروتھ مائنڈ سیٹ تھا، تو ہی آپ کو اللہ نے جب آپ کراس روڈ میں وہ کہتے ہیں نا ایک در بند تو 100 در کھلے، جب آپ کے در بند ہو رہے تھے تو اللہ نے آپ کو ایک دروازہ تو کھولا ہی کھولا ہوتا ہے. نا. ٹھیک ہے، اور ہم نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے بڑی پسند ہے، اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں کہ ہمارا رب آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے نا انسانوں سے. تو انہوں نے پوچھا اچھا رب اپنے بندے کے اوپر مسکراتا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جب بندہ بالکل اپنے اینڈ پہ پہنچ رہا ہوتا ہے نا کہ بس اب میری دنیا ختم ہو گئی، تو رب مسکراتا ہے کہ ایک قدم تو لے، اس کے بعد تو میں نے تیرے لیے آسانی رکھی ہے. اور وہ وہاں پر وہ جو ایک قدم ہے نا تب وہ مسکراتا ہے رب کہ دیکھو یہ یہاں آ کے رک گیا. ٹھیک ہے، تو صحابہ نے کہا پھر تو ہمارا رب بڑا غفور و رحیم ہے. رائٹ. سو بالکل ایبسلیوٹلی سعدیہ یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے، اینڈ آئی ریئلی ایم گریٹفل کہ آپ نے اس بات کو کہا. اوکے سعدیہ، کمنگ ٹورڈز دا لاسٹ فیو پارٹس، آپ نے جو کہا تھا کہ جی میں چاہتی ہوں سر کہ تمام بچیاں جو ہیں جو عورتیں گھر بیٹھی ہیں میں ان تک یہ چیزیں پہنچاؤں کہ وہ رسپیکٹیبل طریقے سے، جس طرح آپ نے کہا عزت کے ساتھ وہ یہ کمائیں بھی اور اپنا بھی خرچہ چلائیں، کم از کم اپنے علم کو بڑھائیں. بلکہ آپ کو یاد ہے، اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے پورے خاندان کے درجات بلند کریں، انہیں جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ دیں. ہماری NLP کی آپ کی کلاس فیلو تھی مدیحہ، اللہ اکبر، وہ میں جب قصہ میں سوچتا ہوں اس عورت، اس بچی کے بارے میں، میرے دل جو ہے نا وہ یوں کیا نہیں بیس. وہ جس دن اس کی مجھے
4 ستمبر کو اس کی ہماری کلاس تھی سلوا کی, اس نے NLP کیا, پھر اس کے بعد سلوا میں بھی آپ کی کلاس میں تھی. اس بچی میں تڑپ تھی. آپ کو یاد ہے وہ کیسے کلاس میں اپنی غلطیاں بتاتی تھی کہ آج میں نے اپنی ساس کے ساتھ ایسے بدتمیزی کر دی, میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ کر دی, میں نے اپنے بچوں کو یوں ڈانٹ دیا, اب میں بتائیں میں ٹھیک کیسے ہوں. تو وہ کلاس میں ایسے سوال پوچھتی تھی. آپ نے ایک دن مجھے کہا کہ سر یہ اپنی وہ ساس کو کیسے لے کے آ جاتی ہے سامنے, رائٹ. سو اچھا وہ اس کے علم کی تڑپ تھی, اور خود وہ ماشاء اللہ قرآن کی استاذہ تھی. 4 ستمبر کو ہماری کلاس ہوئی. اس نے مجھے کہا کہ وہ ٹریول کر رہی تھی فیملی کے ساتھ ناردرن ایریاز میں, اور اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے یہاں پر نا کلاس میں پرابلم ہو رہی ہے, تو لیکن میں لوں گی کلاس. اس نے کلاس لی. 5 کو اس نے مجھے میسج کیا کہ سر یہ ہمیں نا وہ چیزیں نہیں مل رہی. اگلی کلاس ہماری 11 کو تھی, 11 کو نہیں آئی. اس کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں. 2 مہینے بعد ہمیں پتہ چلا کہ 9 ستمبر کو ببون ویلی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جیپ کا, جس میں آن دا اسپاٹ اس کا شوہر اور دونوں بچے فوت ہو جاتے ہیں, اور 2 دن بعد 11 ستمبر کو اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. جس راستے پہ وہ نکلی ہوئی تھی, جو تڑپ تھی اس میں علم لینے کی, مجھے آج بھی میں اس کا ٹیسٹیمونیل سنتا ہوں نا جو اس نے مجھے بھیجا تھا, تو میرا دل کبھی کبھی جو ہے نا وہ سوچتا ہے کاش ایسی موت ہم کو ملے کہ وہ علم کے راستے پہ نکلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور وہاں پر اس طلب کے ساتھ کہ میں اپنے آپ کو بہتر انسان کیسے بناؤں وہ گئی, اور آخر میں انسان کا خاتمہ بالخیر وہیں ہونا ہے نا جہاں جن کے ساتھ وہ ہے. ٹھیک ہے. سو اینی وے سدیہ, کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, کیسے آپ بچیوں کو یہ چیزیں سکھانا چاہتی ہوں, جب کہ آپ کہہ رہی ہوں میں تو 45,000 روپے لیتی ہوں, تو یہ تو بچیوں کے پاس تو پہلے ہی بہانہ ہے کہ ہمیں تو کچھ ہمارے پیسے ہی نہیں ہیں. تو کیسے آپ ان کو سکھانا چاہتی ہو؟ اور میں اماؤنٹس کی بات نہیں یہاں کر رہا, بٹ آپ کا کیا آبجیکٹیو ہے کہ یہ اماؤنٹ کی بات ہوتی تو میں تو اپنے پیرنٹس سے لے کے ایزیلی آرام سے زندگی گزار سکتی تھی وداؤٹ اینی پرابلم. سو ہاؤ کین یو موٹیویٹ دس یوتھ ٹوڈے کہ وہ سعدیہ بنے؟ اگر میں آج بھی چھوڑوں میرے فادر مجھے سپورٹ کریں گے, لیکن ایک دفعہ تو سوچیں اگر سب کچھ آپ کو آپ کے پیرنٹس کچھ نہ ہو, اور ٹائم آتا ہے زندگی میں کسی کو نہیں پتہ. میرے آگے ہی میری اپنی ایک کزن پہ ٹائم آیا ایسا کہ ان کے ہسبینڈ وہ واپس آ رہے تھے اینڈ ڈیتھ ہو گئی. اتنا مشکل, وہ ایسا ان کی ایجوکیشن نہیں تھی. تو ایسا آتا ہے کیوں نہ اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو پریپیئر کر کے رکھیں اس سچویشن کے لیے. اور دوسری بات, لوگ کہتے ہیں کہ یار فری سب کچھ ملنا چاہیے. اصل میں نا مجھے بھی کچھ فری ملے نا تو میں اس کی قدر نہیں کرتی. مجھے آپ کی فری ویڈیوز ملیں گی, میں کہوں گی یار ایون جس کی بھی بہت اچھے ایک وہ مسٹر بیسٹ ہے اس کی بھی اچھی ویڈیوز مل جائے, میں کہوں گی نہیں میں نے نہیں دیکھنی. لیکن اگر مجھے پیڈ ملیں گی نا میں بھاگ کے جاؤں گی کہ یار اتنے ڈالرس کی ہیں یہ تو مجھے لینی چاہیے. اور اس کی امپورٹنس بھی ہوتی ہے. میں نے خود یہ اسٹارٹ فری کروایا تھا اسپیشلی وومنس کے لیے, پھر آگے تھوڑا سا میلز اور یہ بھی سب کچھ اسٹارٹ ہوا, لیکن اسپیشلی وومنس کے لیے میں نے فری کروایا تھا. اور انشاءاللہ میں اپنی ہی علاقے میں ایک اپنی ٹیم بھی بناؤں گی اس پہ, تاکہ وہ وومنس کو امپاور کریں. بٹ ان کو فری کی قدر ہی نہیں تھی اسٹارٹنگ میں. تو پھر وہی بات جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ فری میں, اب میں میرے چینل پہ وہ جو 3-4 پلے لسٹ ہیں, رمضان 22, 23, 24, اس کے بعد پبلک اسپیکنگ کا پورا کورس جو میں 1.5 لاکھ روپے, جو وہی کہہ رہی ہوں جو آپ باڈی لینگویج میں سکھا رہے ہیں وہ پورا کورس پڑھا پورے کا پورا کورس لوگوں نے لی ہی نہیں ہے. آپ نے اس کے ویوز دیکھے 100 بھی نہیں ہے ایک ویڈیو کے, اور وہ جو آپ کی کلاس میں ہوتے ہیں. ہاں رائٹ. تو یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. فری میں تو لوگ میں کہتے ہیں جی قرآن فری ہے, میں کہتا ہوں بھائی بالکل نہیں فری. جن شیوخ نے اس کے اوپر محنت کی ہے, جو علماء نے محنت کی ہے, وہ انرجی بھی تو ہے. انرجی کے علاوہ وہ سفر کرتے تھے, وہ اساتذہ کی خدمت کرتے تھے, وہ جا کے وہاں پر رہتے تھے, کھاتے پیتے تھے. فری کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے رب نے ہمیں ایون آکسیجن فری نہیں ہے. اب سوچو میں یہ کیسے بات کر رہا ہوں, کیسے پھیپھڑے محنت کرتے ہیں تو آکسیجن اندر جاتی ہے, اور اس کو ہم انرجی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ کچھ دیر از نتھنگ فری ان دس ورلڈ. جو کانسیپٹ ہمیں مل گیا نا فری کا, اسی لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. تو آپ کیا اس کو مطلب کوئی آپ لائیو کورسز کرنا شروع کرو گی یا کر رہی ہو ان عورتوں کے لیے, یا آپ کس طرح اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ میں آلریڈی اس پہ کورسز بھی کر رہی ہوں, لیکن اگر کسی نے کچھ کرنا ہو, میری آلریڈی لنکڈن پہ بے تحاشا چیزیں ہیں جو وہاں سے وہ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں. سعدیہ کی لنکڈن پروفائل آپ کو بایو میں بھی مل جائے گی اور اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگ سعدیہ سے رابطہ کرنا چاہیں, لنکڈن سیکھنا چاہیں اور کمانے کے لیے موٹیویشن لینا چاہیں, تو سعدیہ سے پہلے بھی میری ایک اسٹوڈنٹ ایسی ہے جس نے مجھے سعدیہ ایک دن میسج کیا, کہنے لگی کہ جی میں نے کورسز کرنے کے پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا آپ کیا کرتے, آپ کو کیا آتا ہے؟ کہتی ہے قرآن پڑھنا آتا ہے, پڑھانا آتا ہے.
تو میں نے کہا پڑھاؤ کہتی جی میں جس علاقے میں ہوں یہاں تو 500,000 سے اوپر دیتا کوئی نہیں. میں نے کہا تمہارے کوئی باہر بھی ریلیٹیوز ہیں؟ کہتی ہے ہاں. میں نے کہا ان کو بھیجو، ان کو میں قرآن پڑھاؤں گی. 1 گھنٹے کے بعد کا میسج، سر میں نے ڈالا میرے پاس 5 اسٹوڈنٹ آ گئے 5,000 کے. ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھک سر میرا کورسز کروں گی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ وہ بھی ایک انسپریشن ہے. ٹھیک ہے، ہم اکثر نا جو ہمارا کلاس ہے ابھی سامنے یہاں پہ پڑھا ہے، ہم اکثر جو فل ہے نا اس پارٹ کو نہیں دیکھتے، جو اسپیس ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. بالکل. تو اچھا سر، یہ کچھ کوئی ایسا میسج دو ٹورڈز دی اینڈ کہ جس میں مطلب آپ سمرائز کرو اپنی ساری ڈسکشن کو. بیسیکلی عورتوں کے لیے بالکل میں یہ نہیں کہوں گی کہ آسان ہے یہ چیز، بالکل مشکل ہے، نو ڈاؤٹ. اور مجھے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ صبح اٹھی، لنکڈن آپ نے کھولی، اکاؤنٹ بنایا، رات کو آپ کے پاس کلائنٹ آ گئے. بالکل نہیں آئے. اگر آپ میں اتنا اسٹیمنا ہے کہ آپ راتوں کو رو سکتے ہو اکیلے، آپ سٹارٹ کرو. اور اگر آپ میں ہے لگن کہ میں نے گرو کرنا ہے، میں نے خود سیکھنا ہے، تو سٹارٹ کرو. آج سٹارٹ کرو گے تو کل رزلٹ آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ 100 سٹیپ لینے کے لیے بھی ایک پہلا سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے. بریلینٹ. اور یہ صرف لنکڈن کے حوالے سے بات ہم نہیں کر رہے، کسی بھی جنرل چیز کو. زندگی ٹھیک میں. ہے، تو وہ جو پیشن کی آپ نے بات کی، میں چاہوں گا کہ اس میں بھی کہ یہ علم حاصل کر کے سعدیہ کی زندگی میں آپ نے یہ کورسز پہ اتنی انویسٹمنٹ کی، اپنے اوپر انویسٹمنٹ کی. انویسٹمنٹ ہے نا. مجھے دیکھو ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ تم ہو تو وہی سعدیہ فیملی کے ساتھ، اب وہ والے کورسز میں فیملی پہ تو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ٹائم اور پیسہ اگر ہم اس کو اسپینڈ کریں تو یہ ختم ہو جاتے ہیں، انویسٹ کریں تو یہ بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں فائدہ دیتے ہیں. سر اس جرنی میں، اس پچھلے 1.5 سال کی جرنی میں آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی پائی؟ اور یہ آپ کے آگے 1.5 سال ہے، میرے آگے 4 سال ہے. نہیں، میں تو صرف یہ جب ہم نے جو آپ نے یہ جو لرننگ کی انویسٹمنٹ کی، میں اس انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ 4 سال میں، یہ 1.5 سال پہلے کی سعدیہ اور آج کی سعدیہ میں کیا ایسا فرق آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا میسج کہ لوگ کیوں علم پہ انویسٹ کریں؟ علم پہ، میں تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے ڈگریاں تو ہیں ہمارے پاس. آپ نے اپنے آڈینس کو یہ جواب دینا ہے کیمرے میں دیکھ کے. اچھا، پہلے تو یہ بتانا کہ آپ کو کیا فرق پڑا اور پھر وہ کیوں انویسٹ کریں اس میں. جو آپ کے آگے تو ابھی میری لائف جو تھی وہ 1.5 سال کی تھی، اور لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ اسی میں ہی میں نے ایفرٹس کی، لیکن اس سے پہلے بھی میں بہت راتیں جاگی ہوئی ہوں. تو جو میرے پہلے جو تھی نا، میرا یہی مائنڈ ہوتا تھا کہ اوکے میں نے بکس پڑھ لی، انفارمیشن ملتی ہے. فرسٹ ٹائم میں نے جب ایک کورس بھی کرنے لگی تھی تو میں نے اپنی فرینڈ کو بتایا کہ یار اس طرح یہ کورس ہے. تو کہتی ہے تم یار کچھ میک اپ والا یا یہ والا کچھ سیکھ لو، اس سے آگے تم سیلون بھی کھول سکتی ہو اور یہ چیزیں بھی کر سکتی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، بلکہ اس سے تم جو انویسٹمنٹ کر رہی ہو وہ تو اس سے بھی ڈبل ہے، تم اس پہ کر لو. لیکن جو آج مجھے ایک اپنے میں ڈفرینس نظر آ رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دوسرے کو اچھا بنانا ہے تو پہلے خود بنو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے دل کو دیکھو کہ یار کیا آپ اصلیت. یہ بہت مشکل دوسروں سے پوچھنا کہ دوسروں کو جج کرنا یہ کیسے ہے، بہت آسان ہے. اپنے آپ کو کبھی بیٹھ کے کرو نا کہ یہ میرے میں فلاز ہیں، میں اس طرح، اور میری یہ مسٹیکس ہیں، یہ بہت مشکل ہے. اپنے آپ کو سوچے، اپنا جو مسٹیکس ہیں ان کو امپروو کریں اور آگے گرو کریں. بیکاز ڈگریاں تو ہم نے لینی ہے. میرے ساتھ جتنے بھی اکثر کلاس فیلوز ہیں مجھ سے بڑے ہیں، سینئرز ہیں، ان میں وہ جو ایک میرے میں اور وہ ہوتا ہے نا ڈفرینس بہت زیادہ ہوتا ہے. بیکاز ہمارا وہ ہوتا ہے کہ ڈگری لینی ہے، لیکن اسکل وہ تو ہم نے جب جاب کریں گے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں مشکلات آئیں گی، اس وقت ہم سیکھ لیں گے. ایکسپیرینس میکس اے مین پرفیکٹ. بٹ پہلے بھی تو کچھ لرن کے آئے نا، تاکہ ایکسپیرینس اور زیادہ اچھا ہو جائے. تھینک یو. بریلینٹ سعدیہ. اس میں صرف ایک چیز میں چاہوں گا آپ اور ایڈ کرو. یہ جو ابھی تک آپ نے 3 کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ چوتھا بھی کرنے جا رہی ہوں. اگر میں ان سے کہوں کہ آپ پک دا موسٹ loving that is more loved by you and the 3 top learnings of the last 1.5 year. یہ ایک آخری چیز مجھ سے شیئر کرو. میں نے آلریڈی بھی شیئر کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو جان چکے جاننا شروع کر دیا. ٹھیک ہو گیا. ایک دوسری آپ سے ملی. اوکے چلو، جزاک اللہ خیر. آپ کی جو اچھائیاں ہیں وہ پتہ چلنے لگے.
اور آلریڈی الحمدللہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی تو اس سے بھی مجھے بہت کچھ پتہ چلا، اور میں بہت موٹیویٹ ہوئی بیکاز اس وقت میرا جو فیس چل رہا تھا وہ بہت مشکل تھا، لٹرلی بہت، وہ جو ایم ٹی کیٹ کے بعد ہوتا ہے نا سوسائڈ پہ آ جانا، میں میں اس یہ سننا چاہ رہا تھا، تھینک یو. اتنے تک آ گئی تھی، بالکل اتنے تک. ایون میرے آج شاید خود پیرنٹس کو بھی پتہ چلے کہ میں اتنا سوچ چکی تھی کہ میں کرنے بھی لگی مجھے تو تھی. پتا تھا، میں نہیں بولنا چاہتا تھا. تھینک یو. بٹ اس موڑ پہ آ چکی تھی. بٹ یہی آپ نے مجھے جو سکھایا تھا نا کہ یار چھوڑنا نہیں ہے، پکڑ کے رکھو اس چیز کو اور کنسسٹنٹ رہو. اور ابھی تک میں یہ کہتی ہوں اپنے لنکڈ ان کورسز میں بھی، میں آپ کو ایل کو سکھا دوں، جو چیز ہے سب کچھ سکھا دوں، کنسسٹنٹ آپ نے رہنا ہے، پکڑ کے آپ کے رکھنا ہے. یہ نہیں کل چھوڑ دیا. اگر آپ میں ہمت ہے، آپ اکیلے روم میں رو سکتے ہو، تب لے لو. ایبسلیوٹلی رائٹ سعدیہ. پہلی بات تو یہ کہ جزاک اللہ خیر آپ نے، کیونکہ یہ بھی بڑی ہمت ہوتی ہے، ہر کوئی اس طرح کر نہیں سکتا. ویسے بائی دا وے ماشاء اللہ سعدیہ تو اب ٹی وی چینلس پہ بھی آنے لگ گئی ہیں، تو اس لیے ابھی سلیبریٹی ہیں ہماری. اصل بات پتہ کیا ہے ویورز، بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا صرف نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ اعراف میری بڑی فیوریٹ سوراز میں سے ہے، میں ہمیشہ اپنے ہر سیشن میں کوٹ کرتا ہوں. اس میں ابلیس نے کا ایک لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، اغویتنی، وچ از وکٹم مینٹیلٹی. وہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پہ الزام لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور خود مظلوم بن رہا ہے. یہ شیطانی راستہ ہے، وکٹم مینٹیلٹی، بلیمنگ. میرے حالات ٹھیک نہیں، میرا ملک ٹھیک نہیں. میں آپ کو بتاؤں پاکستان سے زیادہ خوبصورت ملک نہیں ہے. الحمدللہ میں 42 ملک پھر چکا ہوا ہوں. پاکستان میں میرے والد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے ہمیں کہا کرتے تھے، بیٹا میں نے پورا یورپ پھرا، پورا امریکہ پھرا، مجھے پاکستان سے زیادہ اچھا کچھ نہیں نظر آیا. تو میں کہتا تھا، اس وقت میں ینگ تھا آپ لوگوں کی طرح. یہ میں آپ سے ابھی بھی پوچھتی ہوں. ایگزیکٹلی رائٹ. تو وہ مجھے یہ کہتے ہوتے تھے، تو میں نے کہا تھا یار ابو مذاق کرتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں. آج میں 51 سال کی عمر کے بعد آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، 42 ملک پھرنے کے بعد، کہ سب سے خوبصورت ہے. اور آپ اس میں پیدا ہوئے ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ سے پیارا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے سعدیہ نے کہا، اقبال نے اس کو ایسے کہا، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن یار. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر کرم کا معاملہ کریں، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب یہ جو علم کی محفلیں سے جا رہے ہیں، علم کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے میزان میں قبول کریں. ہم سب قیامت والے دن ایک ہی جنت الفردوس میں اکٹھے ہو کر ایک ہی جگہ پر وجہ الکریم دیکھیں، اور اللہ اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنا دیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.